وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون اذکار کے حوالے سے آج میں ایک اہم ذکر آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مشکل وقت سے، مشکل حالات میں انسان کو نجات دینے والا کلمہ کون سا ایسا ذکر ہے جو انسان مشکل وقت میں پڑھے اور وہ مصیبت، وہ پریشانی اس سے دور ہو جائے۔ کلمہ توحید انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ انجہ اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا مرتے وقت آخری کلمہ، آخری الفاظ یہ ہوئے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرتے ہوئے جس کے آخری کلمات یہ ہوئے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کلمہ توحید دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات کا باعث ہے اور آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے۔ دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات کا باعث ہے اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات کا باعث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت، پریشانی کے موقع پر دعا پڑھتا ہے، یہ دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مشکل وقت مجھ پر مصیبت، مشکل حالات مجھ پر آن پڑے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ تو کوئی مشکل حالات سے نکالنے والا نہیں، انی کنت من الظالمین، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرائے گئے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، سمندر کے پانیوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، پانیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کلمہ کیا بولا؟ کلمہ توحید کا اقرار کیا، اپنی غلطی اور ندامت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو الہ ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، اس مشکل سے مجھے نجات دے، اس پریشانی سے مجھے نجات دے۔ اللہ خالق و مالک نے کس طرح اپنے اس پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی، کس کے بدلے نجات ملی، کون سے کلمات پڑھے تو نجات ملی؟ کلمہ توحید کا اقرار کیا، توحید کے کلمات بولے، اللہ کے تعریفی کلمات پڑھے، یہ ذکر بار بار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ خالق و مالک نے نجات دے دی، سمندروں کے پانیوں سے نجات دے دی، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی، اور جناب یونس علیہ السلام سمندروں کی گہرائیوں سے کس طرح باہر آئے،
یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو مشکلات سے نجات دلا سکتا ہے، پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، حالات کتنے بھی سخت ہوں، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کے معنی اور مفاہیم جو کلمات وہ بول رہا ہے ان پر توجہ اور فوکس کے ساتھ پڑھتا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ خالق و مالک اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، پریشانیاں زندگی میں آ جاتی ہیں، مشکل وقت انسان پر آن پڑتا ہے، لیکن ان مشکل حالات میں اللہ کے ساتھ جڑیے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیے، اللہ کو پکاریے، اور جو کلمات، جو وظائف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ خالق و مالک ہمیں مصیبتوں، پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ اگر کوئی مصیبت آن پڑے تو ان کلمات کو پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسنون اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا